عالمین ہمیں دیا. میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا مفتی انس سنو صاحب کو کہ وہ اپنے خوبصورت مسائل سے ہمیں مستفید فرمائیں اور خوبصورت آواز سے ہمیں محظوظ فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بہت خوشی ہوئی آج حاجی جمعہ مسجد میں طلبہ کرام کو دیکھ کر اور ان کو سن کر. لیکن آپ حضرات بھی مغرب کے بعد سے سن رہے ہیں اور سن کے سن ہو گئے ہوں. اتنی دیر تک آپ اگر پان نہ کریں تو غصہ بھی آ جائے. یہاں سے نکل کے سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں. تو جو بے پان ہیں وہ تو خوش قسمت ہیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہوں گے. چونکہ یہ پروگرام مغرب کے بعد سے چل رہا ہے, کافی بیانات ہوئے ہوں گے, طلباء نے سنایا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا. الحمدللہ یہ ایسا بینک اکاؤنٹ ہے جس میں خسارہ ہے ہی نہیں, نفع ہی نفع ہے. ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, سیونگ ہوتا ہے. اکاؤنٹ یہاں کھولا, نفع قبر میں ملے گا, اور جب ملے گا پھر پتہ چلے گا. یہ قرآن قدم قدم پر قبر میں ہماری مدد کرے گا. بہت ساری روایات اس میں. سورہ ملک جب بھی ہم قبر میں پھنسیں گے نا کسی معاملے میں, فوراً سورہ ملک آ جائے گا. تبارک الذی بیدہ الملک. جو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے ہیں وہ خوش قسمت ہے. 2 صفحے بس. جب قبر میں کوئی معاملہ اٹکے گا سورہ ملک آ جائے گا. میں اللہ سے سفارش کرتا ہوں, تو نے میری حفاظت کی. اور جو ناشنا ہے نہیں پڑھتے وہ فکر شروع کریں کہ پڑھنا شروع کریں. جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ نے توفیق دی. آپ بھی اللہ سے توفیق مانگے, توفیق ملے گی تو پڑھیں گے نا. جب توفیق ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے پڑھیں. تو یہ قرآن کریم بچوں نے جو پڑھا, اتنے سارے ننے مننے آئے, یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے. کیا ہے؟ بینک اکاؤنٹ. اور جس میں خسارہ ہے ہی. یہ مدارس جس قربانی سے چلتے ہیں اور جتنی آزادی سے ہمارے ملک میں چلتے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی قائم رکھے, جاری رکھے, آباد رکھے. ہمیں بھی اللہ توفیق دے کہ ہم بھی مدارس والوں کے ساتھ جڑیں اور ان کا حصہ بنیں اور دین کی اشاعت کا ہم بھی ذریعہ بنیں. یہ اللہ سے مانگو. جو پیسہ اللہ قبول کرتے ہیں وہی اپنے دین پہ لگواتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں لگاتے تھے. لگے گا جب قبول ہوگا. جب قبول ہی نہیں ہوگا تو کیسے لگے گا؟ جو اللہ کے راستے میں لگتا ہے قبول ہوتا ہے. جو لگتا ہے, جن کا لگتا ہے کہو الحمدللہ. ننے مننے بچے ابھی ہم پڑھ رہے تھے, میں نے جب یہ ہم پڑھی تھی تقریباً 4 بچے تھے میرے ساتھ, اور بلوچوں کے تو 2-4 کے برابر ہی ہوتے ہیں. ایک اسٹپنی تھی, اسٹپنی بھی پاورفل تھی. انہوں نے بہت اچھا پڑھا. اور آپ حضرات نے سبحان اللہ اس لیے نہیں کہا, خدا نہ خواستہ ثواب ہو گیا تو کیا کریں گے. انسان ہے, احتیاط سے کام کرنا چاہیے. انہوں نے اپنا زور لگا دیا, آپ نے بھی اپنا زور لگا دیا, نکال کے دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنا ساتھ کرو, ریکوری کر لیتے ہیں ایک بار سارے. سبحان اللہ.
تو بہت پیارا انہوں نے پڑھا اور دل خوش ہوا ہے، بڑی مشق کی ہوگی. میں نے جن بچوں کے ساتھ پڑھا تھا وہ میرے بھتیجے اور بھانجے تھے. ایک بھانجی تھی ماشاءاللہ ساری حافظ قرآن ہے وہ، اور انہوں نے پڑھا، بڑی مشہور ہوئی. مجھے نہیں پتا تھا یہ بچے پڑھ سکیں گے. جب اس نے آیت پڑھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں نے کہا یہ پڑھ تو رہا ہے، کہاں تک لے کے جائے گا، وہ آخر تک پہنچا کے آئے گا. سبحان اللہ، ریاری والا ہے نا. یہ کون سا چینل میں چل رہا ہے؟ تو بچوں میں کہا بیٹھ بیٹھو، پتہ نہیں کہاں بیٹھے. ہاں اسے کدھر آگے یہ تو میری شرطی ہے، نہیں آؤں گا کبھی سے کام چلاتے ہو گیا انشاءاللہ، اور اللہ ان کی عمر میں برکت. آمین. یہ دیکھو نا، دنیا والوں کو نا ایک ٹینشن لگتی ہے جب بچہ حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے. بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں. ایک ٹینشن لگتی ہے، کہتے ہیں ارے میاں تو مولوی بنا رہا ہے بچے کو، یہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے. ہاں 8 سال عالم بنے گا، ارے اس کو ڈاکٹر بناؤ، چیزیں کوئی کاروبار کرواؤ، کوئی بزنس کرواؤ، کوئی ٹیکنیکل ڈپلوما اس کو کرواؤ. یہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے. یہودیوں کو بھی یہ فکر، میڈیا کو بھی یہ فکر، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ یہی لگے ان کو کوئی ڈپلوما کراؤ، درزی کا سے کام سکھاؤ، ان کو کوئی ٹیکنیکل کام کراؤ. یہ ٹینشن لگی رہتی ہے کہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے. کیا بولتے ہیں؟ آپ نہیں بولتے، دنیا والے کیا بولتے ہیں؟ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے. اچھا مزے کی بات، جس دن یہ عالم بنتا ہے اس کے سر پہ دستار آتی ہے. عزیر بھائی کہاں گئے؟ اچھا آج ہمارے حاجی عزیر بھائی پکڑ کے لائے ہوئے. میں یہاں نہ آتا تو شاید میں گھر میں بھی پھرنا ہوگا. پھر انہوں نے عرض کیا وہ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے ساتھ صور کیا. باہر کے ایک ٹینشن یہ لگی ہے کہ میرے بھائی کھائے گا کہاں سے، مولوی بن جائے گا، کمائے گا کہاں سے. اب سنو، جس دن یہ عالم بن جاتا ہے نا اس کے سر پہ دستار بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دوسری ٹینشن لگاتے ہیں. کیا؟ وہ جو بولتے تھے کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، وہ پتہ کیا بولتے ہیں؟ کھاتا بولتے. شارٹ کٹ جواب. کیا بولتے ہیں؟ پہلے کیا کہتے تھے؟ کھائے گا کیسے. اب نہیں بولتے. میں تو بڑی کھل کے کہتا ہوں یہ بات، ہر جگہ کہتا ہوں. پہلے کیا بولتے تھے؟ کھائے گا کہاں سے. اور اب مولوی بن کے کیا بولتے ہیں؟ مؤذن یا قاری. ہمارے یہاں سب سے کم تنخواہ پہ بیچارہ یہ کام کرتا ہے. مجھے آپ بتاؤ پورے عالم میں ایک آدمی لاؤ جو مؤذن ہو یا قاری ہو، ایک مثال لاؤ کہ اس نے خودکشی کی ہو. حالانکہ تنخواہ کتنی، جتنے کا تمہارا دودھ نہیں آتا نہیں. ہاں وہ جو دودھ وہ بھی مکس پانی والا، وہ تمہارا نہیں، اتنا یہ گزارا بلکہ قرض بھی دے رہا ہوتا ہے. اور علاقے میں ایسا گھومتا وڈیرا علاقے کا پاٹن شاٹن پہ. یہ ساروں کی بات ہے، ساری برادری ایسی ہماری. اور کیوں نہ گھومے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کا سکون دین میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے. اور جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ اسے بھوکا رکھے. چاپلوسی مشہور ہے، چاپلوسی. آپ کو کاروبار کرتے ہو، ہر آدمی بزنس مین ہوگا یا اپنا کوئی کام کرتا ہوگا یا جاب. اپنے کمپنی کے مالک کا جو زیادہ چاپلوس ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا بٹرنگ کرنا، مکھن لگانے والا، تو مالک اسے ضائع ہونے دیتا ہے، تنخواہ بھی وقت پہ دیتا ہے. ہاں کبھی کبھی یار یہ بھی لے لو، چلو یہ بھی لے لو، وہ چھٹی چاہیے، خیر کر لے، کوئی بات نہیں. کیوں؟ چاپلوس ہے. چاپلوس کا مطلب زیادہ اس کو اسپیشل رکھتا ہے اپنے بوس کو، اس کو فوکس کرتا ہے، میں نے اس کا بڑا خیال کرنا ہے. تو مالک بھی خیال کرتا ہے. جو رب کے دین کا کام کرے گا رب بھوکا چھوڑے گا؟ بولو. وہ تو پاگل کتے کو بھی روزی دیتا ہے، جو اس کے دین کا کام کرے گا اسے کبھی وہ. تو میں یہ درخواست کروں گا، یہاں تو اعلان ہوا کہ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ. میں آپ سے درخواست کروں گا جو بچے والے ہیں
آپ بھی نیت کرو کہ ہم نے بھی حافظ بننا ہے۔ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے، کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں شروع کرو، چھوٹا سا بچہ اگر کر رہا ہے تو آپ نہیں کر سکتے، یہ تو اس کا معجزہ ہی یہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ جاوید معجزہ ہے۔ چاند کو ٹکڑے ہوئے، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، وہ معجزے سن کے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ تو قرآن زندہ معجزہ ہے، جس کو میں نے اور آپ نے برکت کی کتاب سمجھ لیا۔ ہر دکان میں پڑھا ہوا ہے قرآن، ہر گھر میں پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر کتنی مٹی کی تہ پڑی گئی۔ یہ برکت کی نہیں ہے، یہ اصول کی کتاب ہے، زندگی گزارنے کے اصول اس میں تھے ایمان والوں کے۔ ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا، تعویذ کے لیے آ گیا، دم کے لیے آ گیا، درود کے لیے آ گیا تو پڑھ کے دم کر لیا۔ نہیں نہیں، میرے آپ کے تو اصول ہی اس میں تھے۔ آج چائنا کہتا ہے کہ سور نہ کھاؤ، چائنا کہتا ہے بندر نہ کھاؤ، کیوں؟ کورونا ہو جائے گا، سوائن فلو ہو جائے گا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا یہ حرام ہے، نہیں کھانا، یہ ہو جائے گا۔ تو قرآن تو بہت پہلے ہمیں بتا رہا، تو سمجھ میں آیا رب نے جو حرام کیا ہمارا فائدہ تھا، اس لیے اللہ نے حرام کیا کہ کرو گے تو نقصان ہوگا۔ رب نے جو حلال کیا ہمارا فائدہ ہے، کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اس رب نے کہا رشوت نہ لینا، سود نہ لینا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ تو سمجھ میں آیا اصول اس میں تھے، ہم نے اصول چھوڑے، اس کو برکت کی بنا دی۔ بچی رخصت ہوتی ہے سر پہ رکھ لیتے ہیں، پڑھاتے اس کو پوری زندگی میں۔ اس طریقے سے قرآن سے تعلق کیسے جڑے گا؟ تعلق تو جب جڑے گا میں سیکھوں اس کو سمجھوں، زندگی کے اسٹیپ کیا ہیں، حضور کے معاملات کیا تھے، حضور کی معاشرت کیا تھی، حضور کے اخلاق کیا تھے، حضور کی عبادت کیا تھی، سب اسی قرآن میں تو ہے۔ یہی سے تو آیات پڑھ کے آپ کے سامنے آتی ہے۔ ابھی نماز میں پڑھا نا میں نے نوح علیہ السلام کا واقعہ، ان کے بیٹے کا، بیٹا کہتا ہے نہیں میں پہاڑ پہ چڑھا جاؤں گا، اس طوفان سے بچ جاؤں گا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ آج کوئی نہیں بچا سکتا، وہ بھی غرق ہوا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرا بیٹا تو واپس کر دے۔ اللہ نے کہا وہ تیرا بیٹا ہی نہیں تھا، جو تیرے دین پہ نہیں وہ تیرا بیٹا ہی تھا۔ تو ایسی چیز کا سوال ہی نہیں ہے جس کا تیرے پاس سلیم ہو۔ انہوں نے فوراً معافی مانگی، ٹھیک ہے میں آپ سے سوال نہیں، یہ اصول ہیں۔ ہم نے کیا کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ نہیں۔ تو یہاں اس جلسے کے توسط سے میں آپ سے درخواست کروں گا، جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں یہ بھی نیت کریں ہم نے قرآن حفظ کرنا ہے۔ نیت کرو، اسی حال میں اگر دنیا سے چلے گئے، اس کریم ذات کی کرم سے، اس کے فضل سے یہ بعید نہیں کہ آپ کو حافظ قرآن میں اٹھائے گا۔ جیسے ایک آدمی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، حالت احرام میں ہے، صفا مروہ میں سعی کر رہا ہے، چلتے چلتے گر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا، حالت احرام میں ہے نا، مر گیا، اب کیا ہوا؟ قبر میں دفن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی قبر کے پاس کھڑا کرتے ہیں، جو قیامت تک اس کی طرف سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور جب یہ اٹھے گا قیامت والے دن لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ جو نیت کرے گا میں حفظ کروں گا، ابھی نیت کرو اسی وقت۔ جو بڑے ہیں بزرگ ہیں، جو نوجوان جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی نیت کرو، ہم حفظ کریں گے۔ اس حال میں دنیا سے چلے گئے تو حافظ قرآن والے فضائل تمہیں بھی ملیں گے۔ ہمارے بچے ہم اس لیے حفظ کرا رہے ہیں کہ ہمارے سروں پہ تاج ہو، تو آپ کے جو ماں باپ دنیا سے گئے کہ ان کے سروں پہ تاج نہیں ہونا چاہیے، ان کو وہ سکون نہیں ملنا چاہیے، تو آپ بھی نیت کرو، کرتے ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، قرآن سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جب روس میں جگہ جگہ سے قرآن کے نسخے چھین چھین کے نکال کے جلائے گئے، ختم کر دیے، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ روس میں جب حالات آئے ہوئے تھے، جہاں قرآن مل جاتا خاندان کے خاندان ختم کر دیے گئے، لوگوں نے ڈر کے قرآن ہٹا۔ جب وہ حالات بدلے تو پھر ایک حافظ صاحب بوڑھے سے ایک کمرے سے نکلے، چھوٹے سے بچے کو لے کے، اور اس کو کہنے لگے بیٹا پڑھ۔ بچے نے پڑھنا شروع کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پڑھتے 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 آخری سورت آئی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ پڑھتے پڑھتے پورا قرآن کریم اس بچے نے کھڑے ہو کے سنا
کیا. اور حافظ صاحب نے کہا تم نے قرآن کے نسخے ختم کر دیے, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں سے قرآن کیسے نکالتے ہیں؟ کیوں؟ رب نے کہا ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کریں. اور ہم خوش قسمت ہیں پاکستان والے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ ہمارے پاکستان میں تیار ہو. عربوں میں بھی بہت ہیں, لیکن دنیا میں ریکارڈ ہے. ہماری یونیورسٹیاں 250 نمبر پہ ہیں دنیا کی لائن میں, اور ہمارا مدرسہ پہلے نمبر پر. ٹھیک ہے, پھر بھی کہتے ہیں پاکستان کو مولویوں نے خراب کیا. مولوی کون سا مولوی وزیر بنا ہے؟ کوئی ایک تو بناؤ. کون سا مولوی صدر بنا ہے؟ وہ پھر بھی مولوی ہے, کیونکہ مولوی کی گردن چھوٹی سی ہے, ہر کسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. جس کی گھر میں بھی نہیں چلتی اس کی بھی مولوی پہ چلتی ہے. بیوی پہ غصہ ہوتا ہے, صبر اور امام صاحب نے کھا نہیں نکالا, میں نماز کے بعد پوچھتا ہوں, وہ بھی بیچارہ مولوی پہ, وہ مولوی صاحب اس کو کیا ہے یہ کیا کرے. وہ آدمی تھا مسجد میں آیا, بلوچی ہو کر تم لوگ نماز پڑھ رہے, نماز سے فارغ ہوئے نا, وہ پیچھے آیا تو چھوڑا اس کے ہاتھ میں چھوڑا. تو اس نے کہا تم میں ایمان والا کون ہے؟ اب لوگوں نے جوش سے اس کو دیکھا تو ہاتھ میں چھوڑا بھی دیکھا, تو آگے دیکھ کے تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں نا. پھر بابا جی کھڑے ہو گئے, زندگی تو گزر ہی گئی ہے, اب میں ایمان والا ہوں کئی طرح. وہ بابا جی کو لے کے گیا مسجد سے باہر کونے میں, ایک بکرا لیا اس کے پاؤں میں گرایا, بکرے کو ذبح کر دیا. بابا جی کا تجا, بابا جی چلے گئے. ابھی دوبارہ مسجد میں آیا, چھوڑے پر خون بھی تھا, اور کون ایمان والا؟ تو ایک مقتدی اس نے کہا مولوی صاحب پھر مولوی بھی منطق پڑھ کے آتا ہے نا, اس نے پھر کون اردو کا پٹھا امام ہے, میں تو کیبل کا اعلان کرنے تو جی تو کرتا ہے, موقع آتا ہے تو سیدھا بھی کرتا ہے, مائک تو اسی کے پاس ہے نا. پھر باہر کے یہ مولوی کی گردن چھوٹی ہوتی ہے نا, ہر کسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے, لیکن سارے کام بھی ہر گھر کا مولوی کو پتا ہوتا ہے. کہتے ہیں مولویوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا, کیا کہتے ہیں مولوی ہو گیا. اور جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے نا, تمہارے ابا نے تمہارا نام بھی مولوی سے پوچھا تھا, حفظ کہاں کرے گا یہ بھی مولوی سے مشورہ ہوا, کہاں شادی کروں یہ بھی مولوی سے مشورہ ہوا. اور جب تم آئے یہ بھی مشورہ پہلے سے, نام کیا رکھے, تو مولوی کو تو بہت کچھ پتا ہوتا ہے ہر گھر کا. تو لہٰذا میرے دوستوں یہ پیچھے نہیں, پاکستان میں اگر سے کوئی عالم وزیر صدر نہیں بنا, لیکن الحمدللہ جو ذمہ مولوی کے ذمہ لگایا گیا, جو کام مولوی کے ذمہ لگایا گیا, اس میں یہ نمبر 1 تھے. ہمارے مدرسے دنیا کی لائن میں, آپ میں سے کوئی مدرسہ پڑھنے کہیں بیرون ملک جاتا ہے؟ ہاں, مصر سے بھی آئے ہیں, مدینہ سے بھی, ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے کئی دوست پاکستان سے فارغ, تعلق کراچی کے, بنوری ٹاؤن کے, فاروق کے, رائے کے, الحمدللہ. تو علماء نے کیا کیا, آپ کو سر فہرست لا کے کھڑا کیا, اور آپ کی یونیورسٹیاں اس وقت 250 نمبر پہ ملی ہے, اور پیچھے جا رہے, پھر بھی مولوی بدنام, کیونکہ گردن چھوٹی ہوتی ہے بس. تو میرے عزیز دوستوں, یہ تو یہاں ہے نا, معاملہ تو آنکھ بند کرنے کے بعد پتہ چلا. میں نے پہلا جملہ عرض کیا, یہ بینک اکاؤنٹ ہے, یہ جو بچے ہیں آپ کے جن کو آپ قرآن پڑھا رہے ہو, اگر اپنے بچوں کو دین نہ سکھایا, یاد رکھنا تمہارا بڑھاپا بڑا خطرناک گزرے گا. کہ دین تمہاری عظمت سکھائے گا, دین ماں باپ کے آداب بتائے گا. دنیا نہیں بتاتی, دنیا تو کہتی ہے اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آ جاؤ, پھر ترستے رہو گے, یہ بچے تمہیں نظر نہیں آئیں گے. ہمیں اپنے فیوچر کے لیے بچوں کو دین سکھانا ضروری ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین سیکھنا, دین پہ چلنا, دین کو پورے عالم میں پھیلانا آسان فرمائے. اور کچھ کلام آپ کو سناتا ہوں, کچھ نئی نعت آپ کو سناتا ہوں. بہت سارے چہرے پرانے, ہماری نعتیں بدلتی رہتی ہیں, یہ چہرے ویسے ہی رہتے ہیں. ایک بڑی اچھی سی نعت سنا رہا ہوں. یہ بچے پڑھ رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بولوں کہ لا الہ الا اللہ, آپ ان کے ساتھ پڑھیں, لیکن موقع ہمارے پاس نہیں تھا. لیکن اب میرے پاس مائک ہے تو پچھلی بھی ریکوری کریں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے, سارے کام
इंशाअल्लाह। नात का मतलब अपने नबी की तारीफ करें, तारीफ करें इंशाअल्लाह। हाँ, अपने नबी की शान सुनाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सदके हमें सब कुछ मिला, उनकी तारीफ करें। तो आप मेरे साथ नात कैसे सुनाएंगे? जहां मैं एक जुमला पढ़ूंगा, अस्सलाम, क्या ये दुरूद शरीफ है, अस्सलाम क्या है? तो आपने ये अस्सलाम मेरे साथ पढ़ना है। ये जो बच्चे थे इनको इसलिए मैंने रोका, ये भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। एक अरबी नशीद है, अभी मैंने वॉल्यूम में नहीं पढ़ी, अलबत्ता महफिलों में पढ़नी शुरू की, इराक भी एक जगह पढ़ी, तो वही मैं आपको सुना। बुलंद आवाज से नमाज पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े। एक अरबी शायर में शेख मिनशारी राष्ट्रीय अल-अफ़ासी, उन्होंने ये कलाम पढ़ा है अरबी में, तो मैंने उसकी उर्दू तज़मीन की है, मतलब उर्दू अशार जोड़े हैं उसके साथ, ताकि अरबी के साथ उर्दू भी आपको भी समझ में आए और अरबों में भी। अशार उर्दू के बड़े प्यारे हैं, अरबी थोड़ी सी ज्यादा नहीं है। अगर आप हज़रात को, जिनको कुछ अरबी आती होगी, ऐसे चेहरे ऐसी टोपियां नजर आ रही है जिनको अरबी आती है, तो वो मेरे साथ अरबी में पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। शायर कह रहे हैं, मुस्तफा मुस्तफा मंबउन इस्सफा सय्यिदुल अंबिया मिशआलुन फिल वफा कान फी अत्फिही और आप भी याद कर लो, बच्चे वाले जो हैं वो बच्चे वाले हैं, तो आप भी याद करो, अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। और याद मेरे साथ पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा हो ही जाएगा। मुस्तफा मुस्तफा मंबउल इस्सफा सय्यिदुल अंबिया मिशआलुन फिल वफा कान फी अत्फिही
بعد میں فیس بک اور یوٹیوب پر پوری دنیا میں چلا جا رہا ہے، لائیو بھی چلا جاتا ہے، تو لوگ مجھ سے اگر پوچھیں یہ کون سی جگہ تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ فخر سے جواب دوں نا کہ لیاری تھی، لیاری تھی یا لیاری تھا؟ ہاں تھی اور تھا آپ کے اوپر ہے، تھی بولو یا تھا بولو یا آپ کے اوپر ہے، اب آپ کی آواز فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہے؟ ایک بار سارے کہو کہ السلام کا لفظ درود ہے، درود کی نیت سے آپ کو سارے کہو میرے ساتھ، السلام